إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء دین کی باتیں تم تک پہنچانے والے وہ ہیں، دین کی باتیں تم تک پہنچانے والے وہ ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل تم کو بتانے والے ہیں، ہر ایک مسئلے کا حل تم کو بتانے والے ہیں۔ علماء نہ ہو تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا، علماء نہ ہو تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا، ان کی مانو یہ جنت لے جانے والے ہیں، ان کی مانو یہ جنت لے جانے والے ہیں۔ إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء إن العلماء ورثة الأنبياء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، سوال یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے فیملی کے ساتھ تراویح کی نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے رمضان کے تعلق سے کوئی اہم بات اور کوئی تحقیقی بات معلوم نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے پہلے ہی معلوم ہو جائے گا کہ رمضان میں تراویح کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے یا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں پڑھنے سے منع کر دیا جا رہا ہے اور حکومت کا یہ قانون نافذ ہو جائے گا تو ہمیں اس قانون کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں، دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں، دیکھیے اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، اور اگر وجہ یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں یہ وجہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ آپ کرسی کے بجائے زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، چاہے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑے تب بھی جو ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص زمین پر بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ مجبور ہے اور کرسی کا محتاج ہے، تو ایسی حالت میں بدرجہ مجبوری اس کے لیے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی حالت میں اس کو نماز پڑھنا ہی ہے، تو لہٰذا کرسی پر بیٹھ کر اسی وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جب وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بھی عاجز ہے، وہ زمین پر بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، وہ سخت تکلیف میں ہے، تو ایسی حالت میں وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاں اپنی فیملی کے ساتھ، جس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں شرائط بیان کیے گئے ہیں کس طرح سے ترتیب ہوگی کہ پہلے مردوں کی صف، پھر بچوں کی صف، اس کے بعد عورتوں کی صف، اگر بچے نہیں ہیں تو عورتیں تھوڑا پیچھے ٹھہریں گی، ایک صف کے فاصلے پر ٹھہریں گی، تو لہٰذا اس طریقے سے جماعت کے ساتھ گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی بات مجھے عرض کرنی ہے، اسی سوال کے حوالے سے یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں تمام مسجدوں کے ذمہ داروں سے کہ وہ شرعی نقطہ نظر کے مطابق جو ہے عمل کریں، شریعت میں جن چیزوں کو اہمیت دی گئی ہے، جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ہے اور جس کی تعلیم دی گئی ہے، انہی باتوں پر عمل کیا جائے۔ مسجدوں سے کرسیوں کو ہٹانا بہتر ہے،
کیونکہ بعض لوگ جو ہیں زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی وہ لوگ جو ہیں کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جو ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں، پھر اس کے بعد زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں بہت ہی کم ثواب ملے گا۔ لہٰذا کھڑے ہو کر نماز جو پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، مکمل ثواب ہے، اور اس سے آدھا جو ثواب ملے گا وہ بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اس کے بعد تیسرا درجہ جو آتا ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا تیسرا درجہ ہے۔ لہٰذا مسجدوں سے اگر کرسیاں ہٹا دی جائیں، یہاں اگر کرسیاں رکھ بھی رہے ہیں تو مسجد کے جو امام ہیں، جو خطیب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل کو بیان کریں، ہاں، اور اس میں بیان کر دیں کہ جو شخص زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے مجبوری ہے، وہ سخت تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اسی کے لیے جو ہے کرسی پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تفصیل بتانی چاہیے، ہر ایک علماء کی ذمہ داری، ہر ایک عالم کی ذمہ داری ہے، ہر خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سے ادا کرے۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے مہینے کا پیسہ مل رہا ہے اور کوئی جو ہے کوئی اصلاحی کام نہیں ہو رہا ہے، امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، نہی عن المنکر نہیں ہو رہا ہے، برائیوں سے روکنا، اچھے کا حکم دینا، اس کام سے اگر پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ بات آخرت میں بڑی ذلت کا باعث بنے گی، اور اللہ تعالیٰ اس امام کو، اس خطیب کو، اس عالم کو ضرور پوچھیں گے کہ تو نے اپنے آس پاس کے ماحول میں کیا کام کیا، کس کو برائی سے روکا، کس کو اچھائی کا حکم دیا، اور کیوں نہیں اچھائی کا حکم دیا، کیوں نہیں برائی کا حکم دیا۔ تو لہٰذا یہ سب ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک عالم کی، ایک خطیب کی، ایک امام کی، اس پر جو ہے وہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔